اذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه ولي بذات الصدور. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم انکار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں ان اعمال سے باخبر کرے گا جو تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور محض اس کے فضل کی وجہ سے گزشتہ دنوں اتوار کو UK کا جلسہ سالانہ ختم ہوا خیریت سے، اور باوجود اس کے کہ نئی جگہ تھی، کھلا ایک میدان تھا، کوئی سہولت میسر نہیں تھی، کیونکہ اسلام آباد میں تو جب جلسہ ہوا کرتا تھا کچھ نہ کچھ شیڈ اور عمارتیں موجود تھیں، ہیں بلکہ، اور کچھ حد تک ضروریات پورا کرنے کے لیے وہاں عمارتوں اور شیڈوں کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن اس نئی جگہ پر جہاں جلسہ کیا گیا تمام انتظامات عارضی تھے. پھر کھانا پکانے کا انتظام اسلام آباد میں تھا، کھلانے کا انتظام نئی جگہ پہ تھا، اور 10-12 میل کا فاصلہ جہاں کھانا لے کر جانا، پھر سڑکیں چھوٹی، ٹریفک کی زیادتی، وقت لگتا تھا. پھر بعض نئے کام بھی کرنے پڑے. اکثر کارکنان اس لحاظ سے ناتجربہ کار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی دعاؤں کو سنا اور سب کی پردہ پوشی فرمائی، اور یہ جلسہ سالانہ اپنی تمام برکات بکھیرتا ہوا اپنے اختتام کو پہنچا. اس پر ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور یہ شکر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو یہ ایک مومن کو مزید شکر میں بڑھاتی ہے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی راہوں کے مزید دروازے کھلتے ہیں.
غرض کہ یہ مضمون ایسا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. دنیا کی ظاہری چیزوں کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا. اور جیسا کہ میں نے کہا شکر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے دروازے مزید کھلتے چلے جاتے ہیں. بس انسان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ بنتا چلا جائے، کیونکہ یہ انسان ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ کو تو انسان کی کوئی ضرورت نہیں. اس آیت میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بندے کو اس کی ضرورت ہے، اور اس ذات کے بغیر بندے کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تو بندے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سب جہان کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے. بس اگر محتاج ہے تو بندہ خدا کا محتاج ہے. خدا تعالیٰ بندوں کی تعریفوں کا محتاج ہے، نہ بندوں کے شکر گزار ہونے کا محتاج ہے. ہاں وہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ ناشکری کرنے والے اور کفر کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس کے شکر گزار ہوں. اور فرمایا کہ شکر گزاری کے لمحات کے جذبات جو ہیں اور عمل جو ہیں یہ تمہیں خدا کا قرب دلانے والے ہوں گے. اور پھر اسی قرب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کے وارث بنو گے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں گا. یقیناً تم میری رضا کو اس شکر کی وجہ سے مزید حاصل کرنے والے ہوگے. اس لیے ہمیشہ شکر گزار بندے بنو. یہ نہ سمجھو کہ بڑوں کے اعمال کی وجہ سے، بزرگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی شکر گزاری کے جذبات کی وجہ سے جو جماعت پر فضلوں کی بارشیں ہوتی رہیں وہ اس وجہ سے جاری رہے گی. تمہارے بزرگوں نے کر لیا، تمہیں شکر گزاری کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم میری رضا تب حاصل کر سکو گے جبکہ خود شکر گزار بندے بنو گے. اور اس یہ شکر گزاری کرتے ہوئے میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہو گے. اور یہی شکر گزاری کے جذبات ہیں جو تمہیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائیں گے. تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی. تمہارے شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، بشرطے کہ یہ نیک نیتی سے ہو. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ہماری دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری کونا تک سے واقف ہے. وہ
سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ شکر گزاری کے جذبات اور پاک دل ہو کر اس کے آگے شکر کرتے ہوئے جھکنے کے عمل ہر احمدی سے ظاہر ہو رہے ہوں اور ہر احمدی میں نظر آ رہے ہوں اور ہمیشہ نظر آتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ ہمارا تو جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اس بات کو احمدی خوب سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے ہر کام دعا سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ جلسے کے بعد مختلف ملکوں کے احمدیوں نے جلسے کی کامیابی کی فیکسز بھیجی، خطوط لکھے، اور ہر ایک خط میں اور فیکس میں بلا استثناء یہ بات مشترک تھی کہ اس جلسہ کے کاموں اور پروگراموں میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری نظر آتی تھی۔ اس طرح یہاں جلسہ پر شامل ہوئے جو لوگ، ان میں سے بھی یہی لوگوں کا اظہار تھا، ان میں سے اکثریت کا یہی تاثرات تھے کہ جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب اور برکتوں کو سمیٹنے والا تھا، اور شامل ہونے والوں کو برکتیں دینے والا تھا۔ تو اس کامیابی میں انسانی کوششوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ کاموں میں برکت ڈالتا ہے اور ان میں بہتری نظر آتی ہے، ورنہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام بڑا اچھا کر دیا، حالانکہ اتنا اچھا نہیں ہوا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ فلاں کام میں کمی رہ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح پوری فرماتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لیکن جب ہم اپنے کام، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے آگے جھکتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکر ادا کرتے ہوئے، اسے دعائیں کرتے ہوئے ہر احمدی کو اپنے کام کرنے چاہیے، اور یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہوئے اس حوالے سے اپنے کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کے مطابق کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں مزید برکت ڈالوں گا، برکت نازل فرماتا چلا جاتا ہے، اپنے فضلوں اور برکتوں سے ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک نئی جگہ تھی، اس کی وجہ سے فکر تھی کہ بعض کمیاں اور خامیاں رہ جائیں گی، لیکن کارکنوں نے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے بڑی محنت سے کام کیا ہے، اور یہ بھی شکر کے مضمون کا ہی ایک حصہ ہے کہ جو ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں، جو جسمانی طاقتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں، ان سے بھرپور کام لو اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا جائے کہ
اے اللہ گزشتہ سال تو کام بڑے اچھے ہو گئے تھے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے گزشتہ سال ہماری بڑی مدد فرمائی، اور اس سال بھی ہمارے کام اچھے کر دے، لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس وقت اتنی محنت کر سکیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو پہلے سے اگر آپ محنت سے انکاری ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس شکر کے مضمون کو نہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ شکر یہی ہے کہ اپنی جو محنتیں ہیں، اپنی نااہلیوں کے باوجود جو استعدادیں ہیں ان کو بھرپور طور پر بجا لایا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑا جائے، تو یہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں جو تمام استعدادیں ہیں، جسمانی طاقتیں ہیں، وسائل ہیں، ان کو بھرپور طور پر استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی بھرپور طور پہ استعمال کرنے سے ہی شکر گزاری کا جو مضمون ہے وہ ہر ایک پر واضح ہوتا ہے اور کھلتا ہے، اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم تیرے شکر گزار ہیں، نہیں، بلکہ شکر گزاری یہ ہے کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فضل کیے ہیں ان کا ذکر کرو، اور آئندہ کے لیے اپنی استعدادوں کو بھرپور طور پر استعمال کرو۔ جو ظاہری وسائل ہیں ان کو استعمال کرو تو پھر یہ شکر نعمت ہے، اور اس شکر نعمت کی وجہ سے مزید فضل کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان میں ظاہری کاموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو میں نے بتایا کہ استعدادیں ہیں، ظاہری طور پہ جو اپنے جسم سے کام کرنے ہیں، ہاتھ سے کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بھی ہے، نیک اعمال بجا لانا بھی ہے، دعاؤں پر زور دینا بھی ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ہے، ایک دوسرے سے تعاون اور شکر کے جذبات کو بڑھانا بھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، ان کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بس آج احمدی ہیں جو اس مضمون کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نیک اعمال اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور شکرانے کے جذبات جو ہیں ایک دوسرے کے لیے بھی، ان سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان نیکیوں پر چلنے والے جماعت احمدیہ میں بہت سے لوگ ہیں، اور اسی لیے ہم ہر آن جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ شکر کے جذبات ہر موقع پر اور خاص طور پر جلسوں پر پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بس یہ ایسا مضمون ہے جسے کبھی کسی احمدی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس شکرانے کے جذبات کی وجہ سے ہی میں تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کارکنوں کی اکثریت ایسی ہے جو یہاں کے پلے بڑے بچے اور نوجوان ہیں، سب نے بڑی محنت سے رات دن ایک کر کے اپنے فرائض کی ادائیگی کی، اور ان ملکوں میں جہاں بچوں اور نوجوانوں کی
ترجیحات بالکل اور طرح کی ہیں، عجیب و غریب قسم کے ان کے جن کی مصروفیات ہیں، خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ان کی مصروفیات ہیں۔ ایک احمدی بچے اور نوجوان کی ترجیح اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے حکموں پر چلتے ہوئے اپنے کام کرنا اور نیک اعمال بجا لانا ہے۔ دنیاوی کھیل کود کو یہ لوگ پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بعض کارکنوں کو تو میں نے دیکھا ہے مختلف وقتوں میں کہ جس طرح یہ 3 دن انہوں نے رات دن جاگ کر ہی گزارے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہو رہے، کوئی اور اس قسم کی دلچسپی کی باتیں نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود بڑی توجہ سے بڑی محنت سے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، خاموشی سے مہمانوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ پھر یہ 3 دن ہی نہیں بلکہ جلسے کے کام جو بعض کام ہے ویسے تو چند مہینے پہلے شروع ہوتے ہیں، لیکن ڈیوٹیاں جو ہیں ہفتہ 10 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، اور کم از کم 1 ہفتہ بعد تک یہ کام چلتے ہیں پھر۔ لیکن یہ تمام والنٹیئرز جن میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، اپنی دلچسپیوں اور اپنے کاموں کو قربان کرتے ہوئے یہاں ڈیوٹیوں کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، ان سب کارکنوں کا شکریہ میں ادا کر دیتا ہوں، اور سب سے بڑی جزا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے سب کو۔ لیکن یہ کارکن جو اتنی قربانی کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں، آپ کارکنان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ کو بھی اس خدمت کی وجہ سے شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان مہمانوں کی خدمت کی آپ کو توفیق دی، اور اپنے خاص فضل سے پردہ پوشی فرمائی، کیونکہ بہت سارے کام کمیاں خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی آپ کی، اور تمام کام خیریت سے انجام کو پہنچے۔ اور پردہ پوشی کے ضمن میں ذکر کر دوں، ایک مہمان کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ دوسری جگہ جلسہ ہونے کی وجہ سے بعض کمیاں رہ گئی ہوں گی، آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے اچھا انتظام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بس اس بات کو آپ میں مزید بہتری اور شکر گزاری پیدا کرنے کا باعث بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن انعاموں سے آپ کو نوازا ہے اس کا مزید اظہار ہونا چاہیے، اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف مزید توجہ پیدا ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے عمل کی وجہ سے مزید فضلوں کے راستے آپ کے لیے کھولے۔ اس طرح جلسہ سننے والوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی شکر گزاری کے جذبات سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ جو یہاں آ کر جلسے میں شامل ہوئے، ان کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اس نے توفیق دی کہ آپ لوگ براہ راست یہاں آ سکے اور جلسہ سن سکے. جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کر جلسہ سن رہے تھے، کئی جگہوں سے خطوط آیا کہ MTA کے ذریعے سے ہمیں یوں لگ رہا تھا ہم بھی وہیں موجود ہیں. تو بہرحال جو بیٹھ کر جلسہ سنتے ہیں بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی انتہائی عاجزانہ قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے MTA جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، جس سے دنیا کا ہر احمدی دور بیٹھے ان جلسوں میں شامل ہو جاتا ہے، ان سے مستفید ہوتا ہے. بس تمام جماعت کو جلسوں کو سننے کی وجہ سے جو جلسے کے چند دنوں میں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں، یا بعض نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اس کی توفیق بھی ملی ہے، جیسا کہ لوگ زبانی اور خطوط میں بھی اظہار کرتے ہیں. تو اب ہر ایک کا یہ کام ہے کہ شکرانے کے طور پر، اس شکر گزاری کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پاک تبدیلیوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تبدیلیوں میں دوام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان میں مستقل ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں کے مزید دروازے کھلتے چلے جائیں گے. بس جہاں میں تمام مہمانوں کا ان کے بھرپور تعاون کی وجہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت سی باتیں انہوں نے برداشت کیں اور انتظامیہ اور کارکنوں سے تعاون کیا اور انتظامیہ کو کسی پینک سے یا بعض موقع پر شرمندگی سے بچایا اور معمولی سہولتوں کا بھی شکریہ ادا کیا. وہاں شامل ہونے والے تمام مہمان جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس طرح خود بھی شکر گزاری کے جذبات سے اپنے اندر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کا ایک حصہ بنا لیں ان تبدیلیوں کو. پھر ہم حکومت کے اس محکمہ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں جلسہ کرنے کے لیے بڑا وسیع میدان جو محفوظ بھی تھا مہیا کیا اور پھر بھرپور تعاون بھی کیا. شروع میں بعض سہولتوں کے انکار ہونے کی وجہ سے فکر تھی، مثلا پانی کی سپلائی تھی، سیوریج وغیرہ کا نظام تھا، اس کے لیے متبادل انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی بعض کو باتیں نظر آتی تھیں جو جلسہ کی انتظامیہ کے خیال میں تو نہیں تھیں زیادہ، لیکن میرا خیال تھا کہ پیدا ہو سکتی ہیں بعض باتیں. تو بہرحال جن سہولتوں کو مہیا کرنے سے انتظامیہ نے پہلے انکار کیا تھا، بعد میں مہیا کر دیں ایک دن پہلے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. پھر آرمی کی جگہ ہونے کی وجہ سے مستقل سیکیورٹی کا بھی انتظام انہوں نے رکھا، اس میں بھی تعاون کیا پولیس کے ساتھ مل کر. تو بہرحال جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے کام میں آسانی پیدا کی. اس میدان کی جو جگہ تھی جہاں جلسہ ہوا، اس لحاظ سے بھی فکر تھی کہ چھاؤنی کا علاقہ ہے، آرمی کا علاقہ ہے، اور 7 جولائی کے واقعے کے بعد اس اہم علاقے میں کہیں جلسہ کرنے سے ہمیں روک نہ دیں، وہ اجازت کہیں کینسل نہ کر دیں، کیونکہ عموماً معاہدوں میں یہ شک رکھی جاتی ہے کہ مالک کے پاس یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جگہ دینے سے انکار کر دے ان موقع پر اپنی ضرورت کے تحت. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان لوگوں کے دل نرم ہی رکھے
اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ انتظامات مکمل کر کے جو نئی جگہ ہے وہاں جلسہ منعقد کر سکیں. اور اس جلسہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے جو جماعت پر فرمایا ہے کہ جلسہ کے لیے جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے آئندہ کے لیے ہمیں بڑی موقع اور بڑی جگہ بھی میسر فرما رہا ہے. اللہ کرے کہ کاغذی کارروائی وغیرہ بھی مکمل ہو جائے اور جماعت جلد اس زمین پر کا قبضہ بھی لے لے, کسی قسم کی روک بیچ میں نہ آئے. اس انعام پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اور انعام ہیں جو ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنانے والے ہونے چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ تمام دنیا کے احمدی جو سہولت سے اس نئی زمین کی خرید میں حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں, کیونکہ یہ جگہ عملاً تو صرف یو کے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس جلسے کی حیثیت تقریباً ایک عالمی جلسے کی بن چکی ہے. تو اس لحاظ سے تو پوری دنیا کو اس میں استعمال کر رہی ہے. اگر صرف یو کے کا یہ جلسہ ہو اور باہر کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں تو یو کے کا جلسہ تو میرے خیال میں اسلام آباد میں کافی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس تحریک پر احباب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حسب توفیق لے بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب وعدہ کنندگان کو ادائیگیاں کرنے کی بھی جلد توفیق عطا فرمائے اور اس لیے ان وعدہ کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا بھی دے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یو کے کی جماعت کے افراد بھی اور دوسرے ملکوں میں سے صاحب حیثیت بھی جلد اس وعدہ کو پورا کر کے رقم ادا کرنے والے ہوں گے تاکہ جلد کی قیمت ادا کی جا سکے. اور اس وجہ سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اور شکر ادا کو سمیٹنے والا اور شکر ادا کرنے والا بنائے گی. اور اس طرح آپ مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے اوپر برستے دیکھیں گے. اس دفعہ جلسے پر اللہ کے فضل سے جو بہت سارے فضل ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فضل ہوا جس کے لیے ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جماعت کے تعارف کے سامان اللہ تعالیٰ نے خود بخود پیدا فرمائے. بعض میڈیا اور اخباروں نے اس طرح خبروں کی اشاعت کی جس سے نہ صرف جماعت کا تعارف ہوا بلکہ اسلام کا بھی نام روشن ہوا. اور بعض جگہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرین بم دھماکوں میں ملوث پاکستانی تھے, پاکستانیوں کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس جلسے کی وجہ سے بعض جگہ پاکستان کے نام سے بھی دھبا دھلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. یہاں بی بی سی نے اور میڈیا نے, مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے, اخباروں نے بڑی اچھی کوریج دی, عموماً پہلے سے بہتر دی. اسی طرح امریکہ کے ایک ٹی وی چینل نے لوائے احمدیت لہرانے کی تقریب دکھائی اور ساتھ یہ خبر نشر کی کہ یو کے میں مسلمان بہت بڑی امن کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. پھر آسٹریلیا کی سرکاری چینل SBS نے جلسہ سالانہ یو کے کی جھلکیاں نشر کی. عموماً وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پہلے کبھی ہوا نہیں. اور خبر جو نشر کی اس کا عنوان تھا 2 مسلم علماء کا اختلاف رائے. ایک احمدیہ مسلم کمیونٹی لندن میں اور دوسرے آسٹریلیا کا. اور آسٹریلیا والے کے بارے میں بتایا کہ وہ شدت پسندی کے حق میں ہے. اس میں بھی لوائے احمدیت لہرانے کی تقریب دکھائی گئی. جماعت کا مختصر تعارف کروایا گیا. محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں, لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جماعت کا موٹو ہے. تو لندن کے جلسے کے مختلف مناظر دکھا کر بتایا گیا کہ 30,000 کے قریب لوگ جمع ہو کر یہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. اسی طرح
اسپین کے 2 ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی اور انہوں نے آج تک کبھی ہماری خبر نہیں دی اور جلسے کی جھلکیاں دکھائیں، لوائے احمدیت لہراتا ہوا دکھایا گیا۔ اب دنیا کے ایم ٹی اے پہ نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کہ ٹی وی اسٹیشن جو ہیں حکومتوں کے، ان پہ بھی لوائے احمدیت لہراتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو ملتے ہوئے دکھایا گیا۔ دوسرے ٹیلی ویژن چینل نے ایک دوسرا جو ہے ان کا جلسے کے مناظر دکھاتے ہوئے لندن بم دھماکے کے حوالے سے یہ بتایا کہ دنیا کے سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر نہ ہی ہر پاکستانی جماعت دہشت گرد ہے، یعنی پاکستان کا بھی یہ جو الزام ہے وہ ہونے کی کوشش کی اس میں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ ہے جو لندن میں دنیا کے ممالک سے 30,000 کی تعداد میں جمع ہے، اور جو انہوں نے آبزرویشن دی ہے، اور لکھتے ہیں اس کے نیچے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا پیارا ماحول ہے۔ تو دیکھیں آج کی دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے صحیح علمبردار اگر کوئی ہے تو یہی جماعت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت ہے، جو اسلام کا صحیح نام دنیا میں پھیلانے والی جماعت ہے۔ پاکستان میں ہمیں حکومت غیر مسلم کہتی ہے اور دنیا ہمیں پاکستان کے سفیر کے نام سے پکار رہی ہے۔ ابھی میں آنے لگا تھا جب جمعے کے وقت تو ایک خبر آئی کہ ابھی پاکستان میں دشمنی کا یہ حال ہے کہ ربا میں ہمارے جو پریس ہیں 2 نصرت آرٹ پریس اور ضیاء العلم پریس، اس کو گورنمنٹ سیل کرنے کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی اور شہد الفضل کو بھی بند کریں۔ تو ایک طرف تو یہ ہیں چیزیں جو دنیا سمجھتی ہے کہ جماعت احمدیہ اسلام کا صحیح نقشہ پیش کر رہی ہے، دوسری طرف یہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ہم روکیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چاہے جتنی مرضی روکیں ڈال لیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھ رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح۔ تو یہ 1-2 پریس بند کرنے سے یہ جماعت احمدیہ کی ترقیات کو تو نہیں روک سکتے، اگر ہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے اور عذاب کے نیچے نہ آ جائیں۔ اصل میں تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور کامل ایمان لانے والے ہیں، آپ پر اتری ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل لوگ کسی ایک ملک کے سفیر نہیں ہیں۔ پاکستان کے سفیر ہونے کا یا کسی خاص ملک کے سفیر ہونے کا سوال نہیں ہے، بلکہ ہم اسلام کے سفیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کے سفیر ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس تعلیم کے سفیر ہیں جو محبتیں بکھیرنے والی ہے، نہ کہ نفرتیں پھیلانے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کے جذبات سے لبریز رکھتے ہوئے ہمیشہ اس تعلیم پر عمل کرنے اور اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دیتا چلا جائے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھتے رہیں، اور پھر اس کے ان فضلوں کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہوئے سجدات شکر بجا لانے والے ہوں۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج کر جلسے کے دوسرے دن یہ بتایا تھا کہ جس طرح اس بارش کے قطرے تم نہیں گن سکتے اور یہ جو جھڑی لگی ہوئی ہے اس کے قطروں کو تم گن نہیں سکتے، اسی طرح میرے پیارے مسیح کی جماعت پر میرے افضال کی جو بارش ہو رہی ہے اس کو بھی تم گن نہیں سکتے۔ بس تمہارا کام ہے کہ
ان فضلوں کی بارش کے ساتھ تم اپنے دلوں کو مزید شکر گزاری کے جذبات سے لبریز کرتے چلے جاؤ، اپنے آپ کو مزید شکر گزار بندہ بناتے چلے جاؤ۔ عموماً تیز بارش میں MTA کا رابطہ بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن شاید ایک آدھ منٹ کے علاوہ جو پہلے ہو چکا تھا میری تقریر سے، جب میری تقریر کے دوران تیز بارش ہوئی ہے تو رابطہ تقریباً مسلسل قائم رہا ہے اور کوئی ایسی خاص روک نہیں آئی۔ انتظامیہ کو بڑی فکر تھی کہ اس بارش کی وجہ سے لندن میں بھی بارش ہو رہی تھی، بعض دفعہ لنک نہیں رہتا، بلکہ جس کمپنی کے ذریعے سے جلسہ گاہ سے آگے سگنل بھجوانے کا کام تھا، اس کے جو نمائندے وہاں موجود تھے، انگریز تھے، تو اس نے کہا کہ ایسی بارش میں عموماً رابطے متاثر ہوتے ہیں، لنک رہتا نہیں اس طرح، لیکن کہنے لگا کہ لیکن لگتا ہے کہ تمہارا خدا کو خاص تعلق ہے تم لوگوں کا خدا سے جو اس کام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یقیناً اس نے سچ کہا ہے، ہمارے کام تو ہمارا خدا ہی کرتا ہے، اور پھر ہماری عاجزانہ کوششوں کے بے انتہا پھل ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پھر پولیس اور آرمی کے افسران، جیسا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بڑا تعاون کیا، وہ بھی بڑے خوش ہیں اور حیران ہیں کہ وہ ان حالات کی وجہ سے جو آج کل تھے، ان کا جس طرح خیال تھا، پریشانی بھی تھی ان کو کہ پتہ نہیں کس قسم کی مشکل ڈیوٹی ہوگی جو ہمیں دینی پڑے گی، تو وہ بھی بڑے حیران تھے کہ یہ لوگ تو خود ہی سارے کام کر رہے ہیں اور اتنے پرامن ہیں اور محبت بکھیرنے والے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بلکہ بعض نے تو یہ اظہار کیا اب کہ آئندہ سال کے لیے ہماری ابھی سے ڈیوٹی لگوا لو اپنے ساتھ۔ تو ایسی آسان ڈیوٹی تو کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر کبھی نہیں دی۔ بس یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس شکر کے مضمون کو سمجھتے ہوئے ہر احمدی کو چاہیے کہ شکر گزار بندہ بنا رہے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس شکر گزاری کے نتیجے میں پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اللہ کرے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
ولذكر الله أكبر.